موضوع الدرس التحديدات والتنبيهات للمؤمنين سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سورۃ الحدید میں الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، باقی بولتی ہیں اللہ کی جو چیزیں آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں. لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کے. یحیی و یمیت، وہ جلاتے ہیں وہ مارتے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. هو الاول والآخر، وہ سب سے پہلے جس سے پہلے کچھ نہیں. والآخر، جس کے بعد کوئی نہیں. والظاہر، ادلہ کے اعتبار سے ظاہر سب سے فوق. والباطن، اور اس کی ذات جو ہے وہ ہماری کنہ و ادراک اور عقل سے بھی ماورا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا. کما یلیق بشانہ، یعلم ما یرج فی الارض، وہ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے پانی کا قطرہ یا کوئی دانہ. وَيَغْمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتے ہیں کھیتیاں ہیں، درخت ہیں، ثمار و اشجار ہیں. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بارشیں، کبھی بارش اور کبھی برد اور کبھی اولے برساتے ہیں یا ملائکہ اترتے ہیں وہ جانتے ہیں. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو ان کی طرف جاتے ہیں جیسے ملائکہ، رات کے ملائکہ واپس جاتے ہیں اور دن کے ملائکہ آتے ہیں. یا جیسے اعمال ہیں مومنین کے، وہ بھی سب اللہ کی طرف جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کے بعد فرماتی وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو. اس معیت سے یاد رکھو معیت علمی مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی کہ علم میں ہر چیز ہے. جب علم میں ہے تو گویا ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور معکم کا معنی اگلی آیت میں موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کی معیت علمی ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات نے لوٹنا ہے، اسی کی طرف سب نے رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف سب کا مرجع ہے. اور پھر وہ حکم فرمائیں گے، عدل فرمائیں گے. یولج اللیل فی النہار، کبھی رات کو دن میں داخل کر کے دن کو بڑھا دیتے ہیں.
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کبھی دن کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑھا دیتے ہیں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والے. تو جیسے رات ہو گئی پھر دن آ گیا، جیسے دن آیا پھر رات آ گئی. جو خدا اس کے تکلف پہ قادر ہے وہ دنیا کو فدا کر کے عالم آخرت لانے پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر چیز موجود. آمنوا باللہ ورسولہ، جب یہ بات واضح ہو گئی اسی کا ملک ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی نے پیدا کیا، تو نتیجہ کیا؟ ایمان لے آؤ. آمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لا چکے ہو تو اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو نائب بنایا ہے. یہ مال تمہارے تو نہیں، اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اصل تو مالک اللہ ہے. والذین آمنوا منکم وانفقوا، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، یعنی جنت. وما لکم، کیا بات ہے، لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، کیوں تم ایمان پہ نہیں جمتے جبکہ اللہ کا پیغمبر تم کو دعوت ایمان دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکے ہیں. جب تم نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایمان لائے، تو گویا عہد ہو گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر اطاعت کرو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اسی ہی کی ذات ہے جو اپنے بندے پہ اتارتے ہیں قرآن کی آیات کھلی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ہر آیت جو ہے واضح ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں. کیوں اتارتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالیں تم کو ظلمات سے، اندھیروں سے. اندھیروں سے کیا مراد ہے؟ جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، احداث و احوا کے اندھیرے. اللہ تم کو قرآن کے ذریعے نکالتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتے ایمان کی طرف ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے ساتھ انتہائی مہربانی کرنے والے مہربان ہیں. کیوں؟ اگر مہربان نہ ہوتے تو پیغمبر نہ بھیجتے، اگر مہربان نہ ہوتے تو کتابیں نہ اتارتے، اگر مہربان نہ ہوتے تو تمہیں جنت جہنم کے راستے نہ بتلاتے. یہ بھی تو اس کی مہربانی ہے، اس نے بتلا دیا کہ یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ جہنم کا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم کو، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ حالانکہ جانتے ہو للہ میراث السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ملک ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. جب تم ختم ہو جاؤ گے تو کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات ہوگی. جب کچھ نہیں تھا پھر بھی اللہ کی ذات تھی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. اب آگے اللہ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا. کیوں؟ اس وقت اسلام کو ضرورت تھی، تنگی تھی، پریشانی تھی. اس وقت کا تو 1 ریال لاکھ سے زیادہ تھا. اولئک اعظم درجۃ، ان کا بہت بڑا مقام ہوگا. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ تو کیا، جہاد تو کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد تو پھر اسلام کی عظمت ہو گئی. اسی لیے حضرت اکرمہ ہمیشہ بڑا افسوس کرتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اسلام تو مدتوں سے میرے دل میں داخل ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے داخل ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے سمندر کا، کیونکہ عرب لوگ جو ہے نا یہ یمن جاتے تھے،
اور تمام ان کی تجارت جو تھی وہ انڈیا سے صنعاء یمن، پھر یمن سے ادھر آتی تھی۔ اس وقت تجارت کا عمل جو ہے وہ اس طرح، اور ہند جو ہے یہ بہت ہی قدیم ترین ملک ہے، بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اترے ہیں تو اس وقت بھی ہند تھا۔ تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا ہے تو اس وقت بھی ہند تھا، اور طوفان وہاں تک بھی پہنچا، بلکہ بعض مورخین تو کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے نا جبل الجودی کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمالا۔ بہرحال یہ تو بات غلط ہے، لیکن ہند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہندوستان سے اود اور تلواریں بن کے آتی تھی۔ اود عطر ہے، درخت سے نکلتا ہے، اور وہ درخت جو ہیں سب سے اول تو ہندوستان میں تھے، پھر آسام میں، اب تو پھر بہت دنیا میں ہو گئے، سری لنکا میں ہو گئے، کمبوڈیا میں ہو گئے، اور بھی ملکوں میں ہو گئے۔ پہلے یہ وہاں تھے، ان کے لکڑی سے وہ عطر کشید کیا جاتا تھا، اب بھی ہے۔ اور اسی طرح تلوار جو ہے خالص، یہ بھی وہاں سے بن گیا۔ اسی لیے کتابوں میں عود الہندی اور سیف الہندی کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کتابیں لکھی تو انہوں نے بھی اس کا نام المہند علی المفند رکھا۔ اسی طرح سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں ہند میں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بھیجی ہیں، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بھیجی ہیں۔ یہ جو آپ کا بھروچ ہے، گجرات ہے، اسی طرح آپ کا احمد آباد ہے، اورنگ آباد ہے، یہ سارے علاقے صحابہ نے فتح کیے، یعنی اس زمانے میں صحابہ وہاں تک پہنچے۔ جیسے اب پاکستان کا علاقہ ہے، سندھ ہے، راجستھان ہے، یہ سارا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بات کو غور کریں اور سمجھیں کہ آدمی کے لیے یہ دنیا کیا ہے جس کے لیے ہم اتنا مر رہے ہیں اور اتنا تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ سب کچھ تو میرا ہے، لیکن جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جنگ کی تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہم کشتی میں سوار تھے اور کشتی طوفان میں گر گئی، سمندر میں طوفان آ گیا، اور سمندروں میں جب طوفان آتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے وہ تو بڑے بڑے جہاز ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا گھوم رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ابا بھی تھا، سارے مکے کے سردار بھی تھے، جب طوفان نے ہمیں گھیرا اور موجیں ایسی تھیں جیسے بادل، تو انہوں نے سب سے پہلے تو سب سرداروں نے اپنے اپنے خدا کو پکارا، سب کے اپنے خدا تھے نا، کسی کو حبل کو پکارا، کسی نے لات کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، کسی نے عزا کو پکارا، کیونکہ ایک خدا تو نہیں ہوتا، تو ایک سے مانگنے والا بندہ نہ ہو، پھر تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی نے جلال الدین کو پکارتا ہے اور کوئی پیران پیر کو پکارتا ہے اور کوئی معین الدین چشتی کو پکارتا ہے، کیوں ایک خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا، پھر تو ٹھوکریں کھانی ہے نا۔
جس نے ایک خدا کا سجدہ چھوڑا ہے اللہ اس کو ہر جگہ پہ ذلیل کر کے سجدے کرواتے ہیں، اور جس نے اللہ کا سجدہ سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، صرف اسی کو سجدہ کرتا۔ کہتا ہے کہ اب تو کشتی اور ڈولنے لگی، جب دیکھ لیا انہوں نے کہ بھئی اب تو مرنا یقینی ہے، اب ہم بچتے نہیں، اور ہمارے خدا بھی نہ آئے، کوئی کام تو نہ آئے، نہ پہنچے تو نہ۔ تو حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ پھر سب نے کہا بھی ایسا کرو، اب اپنے خداؤں کو چھوڑو، معلوم ہوتا ہے جھوٹے جھوٹے ہیں، محمد کے خدا کو پکارو۔ اب سب کہنے لگے یا رب محمد، یا رب محمد، محمد مصطفیٰ کا جو رب ہے ہم پر مہربانی کا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن میں ہے۔ اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور جب یہ کشتی میں ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے پھر اللہ کو صرف پکارتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں خالص مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ اب سب شریک بھاگ گئے، یا اللہ تو نجات عطا فرما۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے علاقے کی، ہماری برادری کے جو مشرک ہیں نا، یہ ابو جہل ان کے پاؤں میں ہی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو ابو جہل ڈوبنے لگا، ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، مولوی مکی مدنی کی تقریر کو چھوڑو، آپ خدا کے کعبے میں خدا کو جواب نہیں دو گے، قبر میں نہیں جاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب کافر ڈوبنے لگے کس کو پکارا؟ ہاں جی، اور ہمارے مسلمان کس کو پکارتے ہیں؟ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمارے کہتے ہیں میری کشتی جناب ہمارے میں آ گئی ہے، خواجہ معین الدین مہربانی کر، پیر فضل حق میرا دھک۔ ایمان سے کہ پھر ابو جہل بڑا مشرک ہے، یہ بڑے مشرک، اور یار کیوں آگے تنگ کرتے ہو کام کا؟ آتے بعد میں ہو، بیٹھتے آگے ہو کیوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ بیچارے کیا انہوں نے کوئی چوری کی ہے؟ تم سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، داڑھی والے ہیں۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کو پکارتے تھے اور ہم مشکل میں کس کو پکارتے ہیں۔ باقاعدہ کتابوں میں وظیفہ لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ ایک 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا رخ جو ہے وہ پیران پیر کے قبلہ روضے کی طرف کرو، اور الٹے پاؤں 11 قدم چل کے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر وہاں پکارو کہ یا عبد القادر جیلانی ہماری مدد کر۔ وہ فرماتے ہیں بس پیر پہنچے گا اور تیرا مسئلہ سارا اسی وقت حل ہو جائے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، زبانی کلامی قصہ نہیں۔ اصل میں پتہ ہے تمہیں کہ یہ عقیدے ہمارے لوگوں میں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ شیعہ سے آئے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں نا ہمارے ہاں، یہ ساری شیعہ سے اندر آئی ہے، کیونکہ شیعہ سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے دیکھ لو بڑے بڑے مخدوم ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، تعزیہ بھی نکالتے ہیں، اہل سنت کے بھی مخدوم ہیں۔ اور ماشاءاللہ مجلس حسین میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور یوم ابو بکر مناؤ تو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو منافق لوگ ہیں نا، ان کا کوئی ایمان تھوڑا ہے۔ منافق کا معنی یہی ہوتا ہے نا، ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ۔ یہ ساری بلا ہماری طرف آئی ہے شیعہ سے، کیونکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا
حل الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. وہ کہتے ہیں ہمارے ہر دکھ میں چھڑانے والے ہمارے پاس یہ پنجتن پاک ہیں. حضرت مصطفیٰ ہیں، مرتضی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ ہیں. یہی ہمیں بچاتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. اسی طرح ان کا ایک مشہور عمل ہے جس کو وہ ناد علی کہتے ہیں. حضرت علی کو پکارتے ہیں. یہ ساری بلائیں ہمارے پاس اسی طرح سے آئی ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے 12 امام جو ہیں، ائمہ معصومین جو ہیں، یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون ویعلمون الغیب، اور وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام جو ہیں جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں، اور تمام غیب کا علم جو ہے ان کو حاصل ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے. یہ سارے عقیدے ان کے تھے جو ہمارے لیے عذاب بنے. ہماری ان سے دوستیاں تھیں. ہم ان کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، مرثیے بھی سنتے ہیں. پھر اگر ماحول جو ہے رونے کا بنا دیا جائے تو وہاں سنی بھی بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ سنی تو ماشاءاللہ بڑا شریف آدمی ہے نا. یزید کی تعریف کرو حاضر ہے، اور حسین کی شہادت بیان کرو حاضر ہے. یہ تو ماشاءاللہ بڑا سخی ہوتا ہے نا سنی. اور پھر آدمی سن ہو جائے تو اس کو تو کچھ سوئی لگتی نہیں ہے. سن ہو گئے نا. سنی اہل سنت سے نہیں رہا، اب رہا ہے سن ہو جانے سے. تو اب حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اب سب کہنے لگے یا رب محمد، یا رب محمد، یا اللہ ہمیں نجات دے. اللہ کا کہتا ہے کرنا ایسا ہوا کہ ایک ایسی زبردست موج آئی، اس نے کشتی کو کنارے کے ساتھ لگا دیا اور سب چھلانگے مار کے نکل گئے. کہتا ہے واللہ دخل الاسلام فی قلبی، اس دن سے میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا. میں نے کہا سچا رب محمد ہے، یہ سارے جھوٹے. لیکن میری بدقسمتی کہ میں اظہار نہ کر سکا. کہتے ہیں میں دل میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا. ظاہر کیا فتح مکہ کے بعد. جب مکہ فتح ہو گیا، حضرت خالد نے خندمہ میں اکرمہ کو شکست دے دی. اکرمہ بھاگ گیا. حضرت اکرمہ کو پتا تھا نا کہ میں تو سرکار دو عالم کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں نا، اور کسی کو معافی ملے نہ ملے مجھے تو نہیں ملے گی نا. وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا. حضرت اکرمہ کی بیوی اسلام لائی. مسلمان ہونے کے بعد حضور کی خدمت میں آئی اور آج عرض کیا کہ سرکار دو عالم میری ایک درخواست ہے. میرا خاوند اکرمہ ہے، ابو جہل تیرے دشمن کا بیٹا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن حالات نے اجازت نہیں دی، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خاوند کو تلاش کر کے لے آؤں تو آپ اس کا اسلام قبول کر لیں گے، آپ اس کو امان دیں گے، اپنے دشمن کے بیٹے کو بخش دیں گے. حضور نے فرمایا بیٹی تو میرے پاس آئی ہو، نہ بھی آتی ہو، اسلم تسلم کلمہ پڑھ لے، بس ختم. اس نے کہا حضور چونکہ وہ آپ کے بڑے دشمن کا بیٹا اعتبار نہیں کرے گا، کوئی نشانی مجھے دیں. حضور پاک نے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ. اب دیکھو اس حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا میرے جوتے لے جاؤ. حضرت ابی ہریرہ کو جب حضور نے حدیث سنائی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کلمہ پڑھ کے مرے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، تو حضرت ابی ہریرہ نے کہا یا صحیح بہت بڑی خوشخبری ہے، میں جا کے لوگوں کو بتا دوں. آپ نے فرمایا بتا دوں کہ آپ سنا مجھے ماریں گے، آپ مجھے نشانی دیں. حضور نے فرمایا اچھا میرے جوتے لے جاؤ. تو یہ کام
ہوتا ہے محدثین کا کہ حدیث میں تو اتنا ہے کہ جوتے نہیں جا بھائی حضور کو اپنی رومال بھی دے سکتے تھے، ٹوپی مبارک بھی دے سکتے تھے، چادر مبارک بھی دے سکتے تھے، پگڑی مبارک بھی دے سکتے تھے، تو جب بھی دیا جوتے دیے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے فرمایا اس سے اشارہ ہے، حضور نے فرمایا میرے اسی قدم پہ چلو گے تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ ایمان نام اسی کا ہے کہ میرے قدموں پہ چلو، میرے حکم پہ چلو، میری اتباع کرو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ میری مہربانی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے سب کو جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو جانتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اس کی شان ہے، مال بھی اس کا ہے، اور پھر ہم سے کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے، اور قرض بھی بہتر۔ حسنن کا کیا معنی؟ حلال پیسے سے قرضہ دے۔ حسنن کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو دل میں میل کوئی نہ ہو۔ حسنن کا کیا معنی؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پھر لوگوں پہ احسان نہ جتلائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، ہم اس کو بڑھا دیں گے، ایک کا 10 گنا، ایک کا 700 گنا، ایک کا لاکھ، ولہ اجر کریم، اور اس کے لیے بڑا بہترین، بڑا جمیل، بڑا نفیس قسم کا اجر ملے گا جنت۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، میرے محبوب آپ دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتیں جن قیامت والے دن چل رہے ہوں گے، نور ان کے آگے ہوگا، دائیں ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہارے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، اور یہ جنت کا مل جانا جو ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر سکیں، یا ٹھہر جاؤ مہلت دو ہم پہنچ کے کچھ نور لے لیں۔ تو مومن جواب دیں گے کہ لرجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ جہاں نور تقسیم ہوا ہے، جہاں سے ہمیں نور ملا ہے تم بھی وہاں جا کے حاصل کرو۔ فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب، وہ واپس جائیں گی، اللہ حکم دیں گے کہ دیوار درمیان میں قائم کر دو، حجاب قائم ہو جائے گا، صرف دروازہ ہوگا جس سے مومن اندر چلے جائیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، جو دروازے کے اندر جنت اور رحمت ہوگی، وظاہر من قبل العذاب، اور باہر کی طرف جو ہے عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، اب وہ پکاریں گے اے ایمان والو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، مہربانی کرو ہمیں اپنے ساتھ لے لو۔ مومن فرمائیں گے قالوا بلا، بالکل تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو گناہوں میں ڈالا، کفر میں ڈالا، وتربصتم، تم انتظار کرتے رہے کہ کب موت آئے پیغمبر پہ، وارتبتم، تم نے دین میں شک کیا، تم نے نبوت میں شک کیا، تم نے قیامت میں شک کیا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ غرتکم الامانی، تمہیں تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کی رحمت کا بہانہ دے کے تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج ایسا دن ہے کہ تم سے یا کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہی تمہارے لیے لائق ہے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آج کے سبق میں جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو کے جھک جائیں۔
ابھی بھی کوئی دیر ہے، ابھی بھی کوئی انتظار کر رہے ہو؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے اتارا ہے۔ اس آیت مبارک کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی، اللہ معاف کرے، کسی غلط نیت سے کسی عورت کے ساتھ اس نے پروگرام بنایا تھا کہ میں آج رات تمہیں ملوں گا، تو اس نے کہا ہاں فلاں دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جانا، جب میرے گھر والے سو جائیں گے تو میں دیوار کے باہر پتھر پھینکوں گی، یہ علامت ہوگی کہ بھئی اب سب سو گئے ہیں تو تم اندر آ جانا۔ تو وہ دیوار کے ساتھ چھپ کے کھڑے تھے، اور دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس مسجد کے قریب میں اندر ایک اولیاء اللہ تھے جو تہجد پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یہی آیت تلاوت کی تہجد میں کہ الم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے ابھی بھی وقت نہیں آیا توبہ کریں۔ تو وہ بندہ جو سن رہا تھا فوراً روتے ہوئے دوڑا اور آگے ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا آن الوقت، کا وقت آ گیا ہے حضرت، مجھے توبہ کرائیں۔ پھر ایسی توبہ کی کہ وہ محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کا بادشاہ کہلایا، امام بخاری کے بھی استاد۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ جب آدمی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ 70 سال ہمارے شرک میں گناہوں میں گزر جائیں، ہم سچے دل سے توبہ کریں، بس اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتی ہے کہ یا ایھا الملائکہ اعلم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، دیکھو بندہ آج سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے، کیا اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں مولا اسی لیے تو رو رہا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نہ اللہ اگر ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں تو کیا ان کو نقصان کیا ہوگا؟ ہاں جی، اچھا خدا نہ کرے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ روز تو ہم جائیں گے نا۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانوی جو ید، بہانوی جو ید، اللہ کی رحمت تم سے کچھ مانگتی نہیں، بس بہانہ بناؤ، کوئی سبب تو بناؤ نا۔ تم نے گرتے کو پکڑ لیا اللہ نے معاف کر دیا، تم نے یتیم کے ہاتھ میں سر پہ ہاتھ رکھ دیا اللہ نے معاف کر دیا، تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، نے کہا جاؤ تم میرے بندے پہ رحم کر دیا، جو میں نے تم کریں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق فلا یکونوا، اس طرح نہ ہونا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی، یہودی تھے نصرانی تھے، فطال علیہم الامد، جب مدت زیادہ گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، دلوں پہ میل آ گئی، دلوں میں سختی آ گئی، وکثیر منہم فاسقون، ان میں بہت جو ہیں وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ مرنے کے بعد مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، تمہارے لیے بھی اللہ نے آیات کھول کے بیان کر دی ہے تاکہ تم بھی عقل کرو۔ جیسے وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، مردہ دلوں کو بھی ایمان کے پانی سے زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ بس تکلیف اتنی ہے کہ آ جاؤ، اگر
کافروں قبر و بت پرستی بازا بازا بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا۔ بزرگ کہتی ہیں کافروں مشرک کو توبہ کرو، اگر توبہ کر کے توڑ چکے ہو، 1000 دفعہ توڑ چکے ہو، پھر بھی توبہ کرو، دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اللہم تبنا الیک انک انت التواب الرحیم۔ اس کی رحمت جو ہے بہت بڑی ہے، بس دعا کیا کرو اللہ ہم پہ رحم کا معاملہ۔ دیکھو نا قرآن پڑھو نا، غور کیا کرو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبوب رکھتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو۔ کیا مانا؟ یعنی توبہ کر گیا، گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر گیا، یعنی جتنا توبہ بڑھتی جا رہی اتنا اللہ اپنا محبوب بناتے جا رہا۔ تم آؤ تو صحیح نا خدا کے دروازے پہ، تم نے تو اللہ کے دروازے چھوڑ دیے ہیں، کسی نے اپنے دیوی دیوتا ڈھونڈ لیے ہیں، کسی نے اولیاء اللہ کی قبروں کو اپنا ملجا ماوا بنا لیا ہے، کسی نے مردوں کو بنا لیا، کسی نے زندوں کو بنا لیا، اللہ کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دروازے پہ تو آتے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا۔ اور مجھے ایک بات کا تعجب بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام معلوم کرنا کوئی ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ اور اگر ضروری ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ بتا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے تو نام نہیں لیا تو ہم نام کہاں سے لے لیں؟ وہ تو جاہل مولوی ہیں جو اسرائیلی روایات کا حوالہ دے دیتے ہیں، وہ تو روایات یہودیوں کی ہیں، ان کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں نام نہیں دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِذْ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ، جب ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا کے بیٹی پتہ تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کہاں سے پہنچی، انہوں نے بھی نام نہیں دیا۔ تو جس چیز کا نام قرآن نہ لے، صحیح حدیث محمد مصطفیٰ نہ لے، تو پھر اسرائیلی روایات کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں۔ جیسے اصحاب کہف کے نام ہیں قرآن میں، انہوں نے ڈھونڈ لیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نام ہے، کوئی قرآن تو کہتے اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، قرآن نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ قارون کیا بندہ تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، سرکش ہو گیا، دولت کے نشے میں آ کے کافر بن گیا۔ یوشع علیہ السلام پیغمبر تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا تھا، یوشع ابن وہ پیغمبر ہیں۔ ہم لوگ مدینہ منورہ کے قریب وادی فرا میں رہتے ہیں، جتنے میں کسی کام کے لیے آئے تھے، نیت تھی عمرہ بھی کریں گے، پھر ہم احرام جو ہے مسجد عائشہ سے باندھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو احرام وہیں سے باندھنا چاہیے تھا جہاں سے آپ آ رہے تھے، کیونکہ راستے میں میقات ہے جوفا، آپ میقات کراس کر گئے۔ اب آپ نے عمرہ چاہے جتنے سے کریں، چاہے مسجد عائشہ سے، دم تو پڑ گئی کہ آپ نے تجاوز المیقات کیا احرام کے بغیر۔ ہماری بچی ہے، ضد کرتی، ہر بچہ ضد کرتا ہے، جب تم بچے تھے تم بھی ضد کرتے ہو گے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ بہرحال سورہ آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 7 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیرا کرو۔ ایک زیارت گاہ ہے، لوگ جا کے پیر کے وسیلے سے مانگتے ہیں،
بالکل منع ہے. اگر جائز ہوتا تو حضور پاک اپنے ابا حضرت ابراہیم کے وسیلے سے نہ مانگتے. اگر ہم نے حج کی موسم میں جو رات مینا میں آنی تھی بیماری کی وجہ سے ہم وہاں نہ رہ سکے کوئی بات نہیں. حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے. لوگوں نے یمانی میں بھی جو پتھر ہیں وہ بھی کہتے ہیں جنت سے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آقا انعامدار نے وہاں استلام فرمایا ہے، تو جہاں آپ نے ہاتھ لگایا سنت ہو گیا. حجر اسود پہ آپ نے بوسہ دیا سنت ہو گیا. رکن عراقی اور رکن شامی پہ آپ نے نہ اشارہ کیا نہ ہاتھ لگایا، لہذا نہ دینا سنت. بالکل جی، عمرے کا یا کوئی بھی دم پڑے، مکہ مکرمہ کے اندر منڈیاں ہیں، وہاں سے بکری بکرا دمبی دمبا جو اللہ توفیق دے لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دو. اچھا، بعض بینکوں نے بھی انتظام کیا ہوا ہے، ان کو جا کے آپ پیسے دے دیں کہ جی یہ دم کے ہیں تو وہ ذبح کر کے تقسیم کرا دیتے ہیں. بعض جمعیات خیریہ بھی ہیں، ان نے بھی انتظام کیا ہوا ہے. جیسے یہ بن داؤد جہاں ہے شرکا مکہ میں، یہاں اوپر جائیں تو باقاعدہ جمعیت کا دفتر ہے، ان کو جا کے پیسے دے دیں، وہ رسید دے دیں گے اور دم کرا دیں گے تمہارا. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. حدیث ہے حضور کی کہ جو بندہ مدینے پاک سے مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے، اللہ اس کو عمرہ مقبولہ، یعنی عمرہ بھی وہ جو قبول ہو گیا. ہم جو عمرے کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو حضور پاک فرما رہے ہیں، یعنی ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اچھا، اور دوسرا تمہیں آسان راستہ بتا دوں، صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر آ جائے، یہ گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروع کی، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یعنی اس سے 20 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے اس کو بھی اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اچھا، اپنی مسجد میں بیٹھ جاؤ تب بھی عمرے کا ثواب ملے گا. اپنے ملک میں بھی اگر مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اشراق پڑھ کے نکلو تب بھی عمرے کا ثواب عطا ہوگا. باقی کسی دوسرے کی طرف سے آپ جا کے قباء میں پڑھیں اس کو عمرہ ملے، یہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، بس ایک دفعہ جب وہاں جاؤ گے، اب چاہے قباء میں 100 رکعت پڑھو یا 2 رکعت، ایک عمرے کا ثواب ملے گا. زندہ کے لیے، والدین کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو. بعض فقہا کہتے ہیں کہ جھگڑے سے بچنے کا حل یہ ہے کہ طواف تو اپنے لیے کرو، جب طواف کر لو تو کہو اللہ اگر تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. وہ کہتے ہیں جیسے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ آئے گا میری مزدوری اس کو دے دینا، تو لہذا ہم نے طواف تو اپنے لیے کیا ہے نا، اگر اللہ ہمیں اجر دیں تو اس کا ثواب آپ دے سکتے ہیں. کہتے جی کہ تشہد پڑھنے کے بعد جو دعا ہے، اے بھائی تشہد کے بعد جو دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال وفتنۃ المحیا والممات، اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو بھی ہے دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے تھے کہ مسجد الحرام میں عورتیں
امام کے پیچھے جنازہ پڑھ سکتی ہیں، جب فرض پڑھ سکتی ہیں تو فرض کفایہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو اگر فرض نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر جنازہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر فرض ہو جاتا ہے تو جنازہ بھی ہو جائے گا۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، اور اگر کبھی آئے تو پھر امام کو بھی اپنی نیت میں ان کو شریک کرنا چاہیے۔ لیکن جن مسجدوں میں عورتیں حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں وہاں تو واضح بات ہے، لہٰذا وہ پڑھیں گی جنازہ۔ وہ جنازہ پڑھنے تو نہیں آئی نا، وہ تو آئی ہیں اپنا عمرہ کرنے، وہ آئی ہیں طواف کرنے، وہ آئی ہیں نماز پڑھنے۔ اب جنازہ بھی کھڑا ہو گیا تو لہذا پڑھیں گی۔ کہتے جی آپ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یار کرسی پہ ڈر لگتا ہے، کرسی کوئی وفادار چیز ہے بلا؟ نہیں، جو بھی کرسی پہ بیٹھے اترے کہ نہیں اترے گا، تو پہلے کیوں نہ اتر کے بیٹھ جائے آدمی، بعد میں جو کوئی دھکا دے۔ ویسے یاد رکھیں کرسی بھی ہے، اللہ منتظمین کو جزائے خیر دے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے درس دوں، لیکن ایک طبیعت ہے، ساری زندگی پڑھتے رہے استادوں کے پاس کہ اب طالب تفسیر قرآن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، تو وہ عادت نہیں ہے کہ ہم ان سے اونچا ہو کے بیٹھیں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نا اساتذہ کو کہ جہاں جس لیول پہ طالب بیٹھے اسی پہ طالب بیٹھے، کبھی اپنے آپ کو قرآن سے تفسیر سے حدیث سے اونچا نہیں کیا۔ ویسے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ زمزم کا پانی کھانا پکائیں، جو مرضی آئے کریں۔ والدین آ نہیں سکتے، ان کے لیے عمرہ بالکل کریں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورت ایسی تلاوت فرمائی جس میں سجدہ تلاوت تھا، تو بعض لوگ سجدے میں نہیں گئے، انہوں نے سمجھا رکوع ہے، وہ رکوع میں چلے گئے۔ اگر رکوع میں بھی چلے گئے نماز ہو گئی، لیکن جو لوگ کھڑے رہے، نہ رکوع میں گئے نہ سجدے میں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں۔ میری بیوی نے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑی، تو دم تو پڑ گیا، بال کٹاؤ اور دم بھی ادا کرو۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، رات کو سو گئے، منہ پہ کپڑا پڑا رہا، اللہ کی مرضی، جب سو گئے تو پھر ہم کوئی ذمہ دار ہے؟ نیند کا تو کوئی ذمہ دار نہیں۔ اگر طواف وداع کے بعد ہمیں ٹائم مل جائے حرم میں نماز پڑھنے کا، بالکل پڑھیں، تو اللہ نے نکال تو نہیں دیا ہے، پھر طواف کریں، پھر نمازیں پڑھیں، پھر آخری طواف خود بخود وداع بن جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ روضے پہ حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ جائیں تو سیدھا پہلے اپنے مکان پہ جائیں، جلد بازی نہ کریں، سامان اتار کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب مسجد نبوی میں آئیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یہ کہہ کے دایاں پاؤں آگے رکھیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھیں، ادب سے مسجد میں جائیں، جہاں موقع مل جائے، ریاض الجنت میں سبحان اللہ، ورنہ ساری مسجد میں جہاں بھی موقع ملے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب سے چلیں کہ تیرے پاؤں کی بھی آواز نہ آئے، یہ نہیں کہ دھپ دھپ کر کے چلے، پاؤں کی بھی آواز نہ آئے، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ سرکار دو عالم کے مواجہہ شریف میں آ کے نہ قریب ہو نہ بعید ہو، نہ آواز زور سے ہو نہ بالکل آہستہ ہو،
درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی یاد ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین، جو بھی یاد ہو مختصراً پڑھیں، اور پھر آگے سیدنا ابو بکر، پھر اس کے بعد سیدنا عمر، پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں، کیونکہ سلام حضور کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق ہے۔ میں نے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور مینا چلا گیا، طواف نہیں کیا، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی کے پیسے بینک میں پڑے ہیں، اب اس پر سود بن گیا ہے، تو بینک والوں سے لے لو، ان سے لینے کے بعد غریبوں کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی۔ غریبوں کو مسکینوں کو دے دیں لیکن نیت ثواب نہ کریں، کیونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ وہ تو پیسہ حرام ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے، وہ تو مگرمچھ ہیں، پہلے بھی حرام کھا رہے ہیں، تمہارا بھی کھا جائیں گے، ان سے تو نکال لو نا۔ اور آئندہ کبھی اپنا پیسہ جو ہے وہ سیونگ میں نہ رکھو جس میں سود ملتا ہو۔ مجھے گیس کی بیماری ہے، ہر وضو نماز کے لیے دیا کریں، مثلا مغرب کو تم نے وضو کیا ہے، وہی عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل پڑھو، چاہے ہوا نکل جائے، پھر عشاء کے لیے لیا وضو، کیونکہ تم مجبور ہو۔ جنازے کی نماز کتنی دوری تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا ہے کہ اگر صفیں نظر آ رہی ہیں تو چاہے مصر تک چلی جائے، بات یہ ہے اگلی صف تمہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کیا، میرے ساتھی گم ہو گئے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے میں رہائش پہ چلا گیا، وہاں گیا تو وہاں بھی ساتھی نہیں ملے، واپس آ کے پھر میں نے صفا مروا دوڑا، کوئی بات نہیں۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ اگر کسی نے نماز میں رکعت ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، یا تو یاد آ جائے سجدہ کر لو، نہیں کیا دوبارہ پڑھو۔ سجدہ صحف، پتہ نہیں صحف نہیں صحب، جیسے باقی سجدہ ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ نماز سلام پھیر کے بھی سجدہ کرنا جائز ہے، پہلے بھی کر کے بعد میں سلام پھیرنا جائز ہے۔ طواف ذکر اللہ جب بھی کریں دائیں ہاتھ پہ کریں، لیکن کوئی بائیں پہ بھی کرے، منع نہیں۔ یا روٹی جو کھاتے ہو تو دایاں، حکم دائیں ہاتھ سے ہے، لیکن بایاں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا۔ آپ برتن پکڑ کے رکھو گے یا کوئی چیز اٹھا کے رکھو گے۔ طواف بغیر کسی عذر کے 3 حصوں میں کریں، 2 حصے کر کے چل جائیں، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں دعائیں جو ہے والدین کے لیے بھی اور تمام انبیاء کے لیے بھی، تمام مخلوق کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں سب آ گئے نا۔ مجھے جدہ جانا ہے کام سے، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں، میقات یلملم ہے، لیکن اگر احرام باندھ کے عمرہ کر لو تو ایک مفت کا عمرہ مل جائے گا، کیونکہ ہل تو ہے نا، میقات نہیں لیکن ہل رہے، حرم کے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کیمرے سے فوٹو بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما،
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہم مانگنا بھی نہیں جاتے، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین اپنے عذاب رفع فرما، لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا نسألك الفوز في القضاء والنزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين